هیچ عظیم درسگاہ یعنی مدرسہ شاہ سید محمد نور بخش البنات خپلو میں جو اپنی قیمتی اوقات سے وقت نکال کر یہاں پر ہمیں علم سے مستفید کرنے کے لیے اور علم کی اہمیت کو معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر ہمیں مزید مستحکم کے ساتھ جستجو کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہاں پر انہوں نے وقت دیا، ان کو بھی شکریہ، اور خصوصاً میڈم محترمہ صدیقہ پروین صاحبہ اور محترم اسرار بھائی صاحب کا کہ آپ دونوں کی کاوش اور آپ دونوں کی محنت اور آپ دونوں کی علم کے ساتھ والہانہ محبت ہونے کی وجہ سے آج خپلو جیسے اس ایریے کے اندر جو ناممکن تھا کہ یہاں پہ خواتین کے اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں بچیوں کے لیے یہاں پہ تعلیم پہ بہترین نظام انہوں نے یہاں پہ سیٹ اپ کا سسٹم کیا، تو میں ان دونوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور خصوصاً یہ جو کام ہے یہ علماء کا کام تھا، جو علماء کا کام ہے کہ علم کے معاشرے کے اندر علم کو مزید پھیلائیں اور معاشرے کے اندر جو علمی زوال ہے اس کو پروان چڑھانے میں اپنی کردار ادا کریں۔ لیکن میڈم کیونکہ عظیم کام اور اچھے کام خلوص کے ساتھ جہاں جو بندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ معاشرے کے ہمارے جو مختلف قسم کی سوچ فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور آج الحمدللہ دیکھیں ابھی خپلو کے اندر بہت زیادہ مدرسے بھی ہوں گے اور بھی ادارے ہوں گے، لیکن جامعہ الازہر مصر اس کا تعارف اور اس کی ہسٹری بیک گراؤنڈ آج کیونکہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ عرفان صاحب کی تفصیلی گفتگو کریں، اس ادارے سے جو پڑھ کے یہاں پہ آپ کی اس ادارے میں آنا اور چیزوں کو تبادلہ خیال کرنا اور آپ کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن دینا، یہ خپلو کے باقی اداروں کو مطلب یہ نصیب نہیں ہو سکا، کیونکہ اسلام کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے جہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، اسلامی تمام جو ریسرچ کا کام آغاز ہوا، وہ سارا کام جامعہ الازہر مصر سے ہوا ہے۔ اس ادارے میں جو بہت کم خوش قسمت پاکستان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور میں عرفان بھائی جیسے خوش قسمت جو گلگت بلتستان کی ایسا ایریا جہاں ضلع گانچے کی جغرافی پوزیشن دیکھیں تو جغرافی کے لیے تو ہم بہت پسماندہ ایریا ہے، تو اس ایریا سے جا کے جامعہ الازہر مصر میں پڑھنا اور یہاں پر آ کے مدرسہ شاہ سید محمد نور بخش البنات کی جو طالب علموں کے سامنے گفتگو کرنا اور سب کی محبت کے ساتھ ہمیں یہ سننا، یہ کوئی مطلب معمولی کام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہماری بھی یہی کوشش رہے گی، کل میڈم صاحب میرے تفصیلی گھر میں ادھر ڈسکشن بھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے اپنے بساط کے مطابق آپ کے اس ادارے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، کیونکہ میرا جو شعبہ ہے میں قانون کے طالب علم ہوں، تو انشاءاللہ مجھ سے جتنے بھی ہو سکے میں انشاءاللہ اس ادارے کے شانے بشانہ اور میڈم اور اسرار صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرتے رہوں گا، اور آپ کی بہتری اور خپلو کے اندر علم کی شمع روشن کو بلند کرنے اور معاشرے کے اندر تعلیمی اور علمی انقلاب لانے کے لیے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی شانے بشان اور میں آپ کی ایڈمنسٹریشن کے خصوصاً میڈم صاحبہ کے ساتھ انشاءاللہ ہر مشکلات میں ہر معاملے میں ہم تعاون کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ 3 سال میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں سر بھائی، تو انشاءاللہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جس طرح میڈم صاحبہ یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں، میں انشاءاللہ ضرور پوری کوشش ہوگی میری بھی کہ جہاں بھی مجھے موقع ملے دین کی خدمت کا، میں بھی اسی مشن کو جاری رکھوں۔ صرف میڈم بھی اسی مشن آپ لوگوں کے لیے جو خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے لیے جو انہوں نے مشن اپنے ہاتھ میں لیا ہوا، جو اتنی اخلاص خلوص کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دن رات لگن محنت کے ساتھ جس اخلاص جس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے اخلاص کو ان کا جو مشن ہے اس میں آپ سب ان کے ہاتھ بٹائیں۔ ان کے ہاں جو ان کا مقام ہے ہم سب کے ہاں، وہ آئندہ آنے والے آپ لوگ ہیں کہ آپ بھی اس مقام پر پہنچیں اور دین کی خدمات جس طرح یہ سر انجام دے رہی ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی سر انجام دیں۔ اسے کیونکہ جو معاشرہ ہے اور جو ہمارے یہاں بچوں کی پرورش ہوتی ہے وہ اس کا جو پہلا جو ایجوکیشن یا پہلا جو اسکول ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں اگر دین کو سمجھتی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح ایجوکیٹ کر سکے گی، بچوں کو اچھی اور بری شر اور خیر کی تمیز سکھائے گی، تو ہی معاشرے میں یہ جو آج کل فتنہ
پروری ہے، فتنہ انگیزی ہے، یہ سب ایک ماں کی تعلیم سے ہی ختم ہوگی۔ تو جس طرح میڈم صاحبہ نے یہ مشن اٹھایا، آپ سب کو بھی ان کے ساتھ جس طرح یہاں پہ آ کے پڑھ رہی ہیں دنیا سے الگ ہو کر، تو یہ آپ کو بھی آئندہ اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ میں بھی آئندہ آگے جا کے میڈم کا ہاتھ پٹاؤں اور دین کی تعلیم کو دوسری بچیوں تک پہنچائے۔ صرف یہ ادارہ نہیں، آپ سوچیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اسی طرح کے ادارے بنائیں۔ تو ابھی میں تھوڑا علم کے اوپر گفتگو کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سے لطف، جس سے انسان کو جانور سے امتیاز کیا۔ اسی طرح علم ہے، علم کی وجہ سے انسان مسجد ملائکہ بن گیا، حکمت سے انسان کی مدد کی گئی اور اعتدال سے انسان کو اعلیٰ ترین درجہ قرار دیا، اور انسان نے اعتدال سے انسانیت کی معراج تک پہنچا۔ تو ان سب نعمتوں میں سے جو سب سے اہم نعمت ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، تعلیم ہے۔ تو علم بیسیکلی اس کا معنی ہے جاننا، کسی چیز کے بارے میں بنیادی اس کا پہلو کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے، اس کو جاننا۔ جیسے کہ عربک میں اس کا علم کا جو تعارف کیا جاتا ہے وہ العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، یعنی کسی شے کی حقیقت کو جان لینا، کسی شے کی معرفت حاصل کر لینا کیا ہے؟ علم ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ فرما دیجئے کیا جو علم رکھنے والے ہیں اور نہ رکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کئی مثالیں ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا یا اور نہ دیکھنے والا یہ جو نبینہ ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ دن اور رات میں فرق ہے، اسی طرح علم رکھنے والا اور جو علم نہیں رکھتا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم اس ادارے میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کلاسز لیں، امتحان پاس کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ علم حاصل یہ کرنا یہ ہے کہ جو آپ کو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، جو آپ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کیونکہ علم جو ہے نا بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، نظام تدریس ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں پہلی وحی کی روشنی میں، جس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا ہے، اس میں 3 بنیادی اہم چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کتاب ہے، قلم ہے اور استاذ ہے۔ تو اس مدرسے میں آپ کو یہ تینوں چیزیں ملے گی۔ تو ان تینوں چیزوں سے، استاد، قلم، کتاب، ان تینوں چیزوں سے ہی علم حاصل ہوگی، اور استاذ کے بغیر علم آپ نہیں لے سکتے، کتاب کے بغیر آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا، اور قلم کے بغیر آپ، یعنی یہ تینوں چیزیں جو نا ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، اور ان تینوں چیزیں جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہوگی تو مدرسہ بنے گا، تو مدرسے کا نظام چلے گا۔ تو جو علم ہے، اگر آپ صحیح طریقوں، حقیقت کے ساتھ، صحیح طریقوں کے ساتھ، عمل کے ساتھ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر وسعت نظری پیدا ہوگی، آپ کے اندر دوسروں کی رائے کو سننے کے لیے آپ تیار ہوں گے، صبر و تحمل کے ساتھ دوسروں کو سنیں گے، آپ کی جو فکر ہے، سوچ ہے، اس میں وسعت پیدا ہوگی، اور تنگ نظری آپ کے اندر سے ختم ہوگی۔ جیسا کہ علم کے لیے ایک اور بھی چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ سے دور رہنا۔ جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے
فرمایا انہوں نے اپنے یعنی حفظ جو ان کا دماغی لیول چھوڑنا تھوڑا کمزور ہو گیا، تو اپنے جو شیخ ہیں وکیع بن جراح ان سے شکایت کی. انہوں نے لکھا شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ وکیع بن جراح سے شکایت کی کہ میرا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. تو انہوں نے مجھے کیا فرمایا، فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ دو. کیونکہ فاخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کیونکہ جو علم ہے وہ نور ہے، تو جو نور ہوتا ہے وہ کبھی کسی جو گناہگار ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا. تو علم کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرہیزگار رہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کو ویعلمکم اللہ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ علم کی روشنی سے نوازے. تو علم کے لیے بنیادی ضروری چیز کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنا. ہر قسم کی چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اس سے دور رہیں گے تو ہی آپ کو علم کی جو حقیقت ہے، جو معرفت ہے، اس تک آپ پہنچیں گے. اس کے علاوہ اور بھی علم کی فضیلت کے بارے میں کئی چیزیں ہیں. اس میں سے علم حاصل کرنے کے لیے ایک شاعر نے کہا لن تنالوا العلم الا بستۃ، کہ علم حاصل جو ہے نا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک 6 چیزیں آپ کے اندر نہ ہو. سب سے پہلا ذکا، یعنی آپ کی ذہانت ہونی چاہیے. دوسرا حرص، کہ آپ